الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مبارک لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے کچھ مخصوص فضائل ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف اذکار ارشاد فرمائے ہیں، مختلف آپ نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، مختلف صورتوں کے مختلف فضائل بیان فرمائے ہیں، مختلف مقامات پہ مختلف اعمال کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص مقام پہ بعض اعمال کے خاص فضائل بیان فرمائے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہے فضائل اور ایک ہے فوائد۔ فضائل جمع ہے فضیلتن کی، اور فوائد جمع ہے فائدتن کی۔ یہ فضیلت اور فائدہ میں کیا فرق ہے؟ وہ نفع جو قبل الموت ہو اس کو فائدہ کہتے ہیں، اور وہ نفع جو بعد الموت ہو اسے فضیلت کہتے ہیں۔ فوائد دو قسم کے ہیں، بعض منافع وہ ہیں کہ جو انسان دنیا میں حاصل کرتا ہے، اور بعض منافع وہ ہیں کہ جو انسان موت کے بعد حاصل کرتا ہے۔ تو وہ نفع جو قبل الموت ہو، موت سے پہلے اسے کہتے ہیں یہ فائدہ ہے، اور وہ نفع جو بعد الموت ہو اسے کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے۔ ان میں نتیجہ کیا نکلے گا اس تقسیم کا کہ فائدہ کا معنی یہ ہے اور فضیلت کا معنی یہ ہے؟ اس میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ اور فضیلت کے اندر یہ فرق ہے۔ دنیا میں موت سے پہلے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور موت کے بعد کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو موت سے پہلے کی چیزیں ظاہر ہیں، اور موت کے بعد کی چیزیں مخفی اور غائب ہیں۔ قرآن کریم میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو غیب ہیں۔ غیب کا معنی جو نظر نہیں آ رہی، غیب کا معنی جو مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، موت کے بعد کی چیزیں ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض چیزیں دنیا میں ہیں اور وہ بھی مخفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، مخفی ہے، ملائکہ موجود ہیں، مخفی ہیں، جنت پیدا کر دی ہے لیکن مخفی ہے، جہنم پیدا فرما دی ہے لیکن مخفی ہے۔ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں بھی مخفی ہیں، لیکن ہم ان کو مانتے کیوں ہیں؟ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا،
خواہ قرآن کریم کی صورت میں خواہ حدیث مبارک کی صورت میں، لیکن آپ نے ذکر فرمایا دنیا میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہم اس کو مان رہے ہیں اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان ان چیزوں کو ماننے کا نام ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کچھ چیزیں انسان دنیا میں دیکھتا ہے اور کچھ چیزیں موت کے بعد دیکھتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک بندہ زندہ ہے، ہم میں سے ہر ایک بندہ زندہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، ان کو زندہ کہو۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو زندہ مان رہے ہیں، اور جو شخص قتل ہو جاتا ہے ہم اس کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہم اگر دنیا میں کسی چیز کو زندہ مانتے ہیں تو اس کا نام ایمان نہیں ہے، اور شہید کو زندہ مانتے ہیں تو اس کا نام ایمان ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ایک دوسرے کی زندگی ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور شہید کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی۔ تو ہم ایک دوسرے کی زندگی کو مانتے ہیں اپنی آنکھ کی وجہ سے، اور شہید کی زندگی مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ تو جو چیز نظر آ جائے بندہ اس کو مانتا ہے، یہ تو ایمان نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آتا اس کو مانو، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں جو دیکھنے سے چیز نظر آتی ہے اور اس کو نہ دیکھے اور نقصان کر بیٹھے تو کوئی نہیں کہتا تو بے ایمان ہے۔ ایک انسان ابھی کمرے میں داخل ہوتا ہے، آگے ایک گلاس کے اندر دودھ پڑا ہوا ہے، پاؤں سے ٹھوکر لگتی ہے، دودھ گر جاتا ہے، تو کوئی بندہ کہتا ہے تو بے ایمان ہے، تجھے دودھ نظر نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں تو اندھا ہے، تجھے دودھ نظر نہیں آ رہا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کسی شخص نے خوشبو لگائی ہو، پوچھے بھی خوشبو کیسی ہے، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ بھی تیرا ناک کام نہیں کرتا؟ یہ تو نہیں کہتے تو بے ایمان ہے، تو خوشبو کیوں نہیں سونگھ رہا؟ اگر ہم یہاں بیٹھے باہر سے آواز آئے تو ہم دیکھیں یار باہر آواز کس کی ہے، دوسرا کہتا ہے جی میں تو نہیں سن رہا، تو یہ کہتے تو بہرا ہے، یہ تو نہیں کہتے تو بے ایمان ہے۔ کیوں؟ جو چیزیں آنکھ سے محسوس ہوں، کان سے محسوس ہوں، زبان سے محسوس ہوں، ناک سے محسوس ہوں، ہاتھ لگانے سے محسوس ہوں، اور اگر کسی کو محسوس نہ ہوں اور نہ مانے تو اس کو بے ایمان نہیں کہتے۔ اور جو چیزیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے معلوم ہوں، اگرچہ آنکھ اور کان سے پتہ نہ چلے، اس کو کوئی نہ مانے تو اس کو کہتے ہیں تو بے ایمان ہے۔ ایک انسان سویا ہوا ہے، ایک انسان سویا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سویا ہوا ہے اور زندہ ہے، یہ سویا ہوا ہے اور زندہ ہے، مرا ہوا نہیں۔ اب اس کی زندگی ہمیں محسوس کیسے ہو رہی ہے؟ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ بتاتا ہے اس کی نبض چل رہی ہے، ہم کان لگاتے ہیں تو اس کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو زندہ ہے۔ اور اگر شہید کی لاش سامنے پڑی ہو، وہ سانس بھی نہیں لے رہا، اس کی نبض بھی نہیں چل رہی، اس کا پیٹ بھی اوپر نیچے ہو رہا، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں زندہ ہے۔ تو سونے والے کی زندگی کو ہم مانتے ہیں اپنے آنکھ کان حواس کی وجہ سے، اور شہید کی زندگی مانتے ہیں اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ یہاں دو لفظ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لفظ علم، ایک ہوتا ہے لفظ شعور۔ علم اور شعور میں کیا فرق ہے؟ ادراک بالوحی کا نام علم ہے، اور ادراک بالحواس کا نام شعور ہے۔
یہ مختصر الفاظ عربی میں نا یاد کر لیا کریں. آپ پریشان نہ ہوا کریں، سمجھانا تو میرے ذمہ ہے نا. جو لفظ بول رہا ہے وہ سمجھائے گا بھی. ہم کبھی عربی کا لفظ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے لفظ یاد کر لیں پھر اس کے میں مطلب سمجھا دوں گا. ایک ہے علم اور ایک ہے شعور. علم نام ہے ادراک بالوحی کا اور شعور نام ہے ادراک بالحواس کا. ادراک بالوحی کا معنی کیا ہے؟ جو چیز ہمیں پتہ چلے وحی کی وجہ سے اسے کہتے ہیں علم ہے، اور جس چیز کا پتہ چلے ہمارے حواس کی وجہ سے اسے کہتے ہیں شعور ہے. جس چیز کا پتہ چلے وحی سے اسے کہتے ہیں علم ہے، اور جس کا پتہ چلے حواس سے اسے کہتے ہیں شعور ہے. جانوروں میں شعور ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. جانوروں میں شعور ہوتا ہے نا. ایسے ڈنڈا اٹھائیں تو جانور دوڑ جاتا ہے، تو شعور ہے تو تبھی دوڑا ہے نا. جانور کے سامنے ایسے گھاس رکھے وہ آ جاتا ہے تو شعور ہے تو تبھی آیا نا. اس کو علم نہیں کہتے، اس کو شعور کہتے، کہ وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے. تو جو چیزیں حواس سے معلوم اس کو شعور کہتے ہیں، اور جو وحی سے معلوم اس کو علم کہتے ہیں. اس لیے علم انسان کی خاصیت ہے، علم اس کی خاصیت ہے. وہی انسان کے اوپر آتی ہے، ہر انسان پر نہیں آتی، اللہ کے نبی پر آتی ہے، لیکن وہی اس پر آتی ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. لوگ کہتے ہیں نہیں شہید زندہ ہے تو پھر یہ سانس کیوں نہیں لے رہا؟ شہید زندہ ہے تو پھر یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ شہید زندہ ہے تو پھر یہ لڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زندہ ہے ولکن لا تشعرون. یہ نہیں فرمایا ولکن لا تعلمون، ولکن لا تشعرون فرمایا ہے. اس کی زندگی ہے لیکن اس کی زندگی تمہیں آنکھ سے نظر نہیں آنی. اس کی زندگی ہے اور اس کی زندگی تمہیں ہاتھ سے پتہ نہیں چلنی. اس کی زندگی ہے وہ تمہیں کان سے پتہ نہیں چلے گی. اس کی زندگی ہے وہ تمہیں وحی سے پتہ چلے گی، اور وحی کہہ رہی ہے احیاء، یہ زندہ ہے. تو ہم سونے والے کو زندہ مانتے ہیں اپنے حواس کی وجہ سے، اور ہم دنیا سے قتل ہو جانے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو زندہ مانتے ہیں اللہ کے نبی کی وحی کی وجہ سے. اس لیے قرآن کریم نے ولکن لا تعلمون نہیں فرمایا بلکہ ولکن لا تشعرون فرمایا. ایک نا چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں. میں بارہ کہتا ہوں کہ اپنا علمی ذوق بنائیں، علمی مزاج بنائیں اور علم کی دنیا کے اندر آئیں. ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں، جیسی دلیل مثبت ہوتی ہے ویسی دلیل نافی ہوتی ہے. لفظ یاد رکھ لیں، جیسی دلیل مثبت ہوتی ہے ویسی دلیل نافی ہوتی ہے. یعنی جس دلیل سے میں اپنا مقدمہ ثابت کر رہا ہوں، اگر کسی نے میرے مقدمے کو توڑنا ہے تو ویسی ہی دلیل پیش کرے نا. اب بات سمجھ آ رہی؟ بھئی میں نے دو گواہوں سے ثابت کیا کہ یہ گھڑی میری ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے آپ کے نہیں ہے، وہ کیا لائے؟ گواہ لائے نا. یہ ہمارے گواہ کو توڑے، وہ دو گواہ بھی نہیں لا رہا، ہمارے گواہ پہ جرا بھی نہیں کر رہا، تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کرے گا نا. اسے کہتے ہیں جیسی دلیل مثبت ہوتی ہے ویسی دلیل نافی. مثبت کہتے ہیں ثابت کرنے والی چیز، اور نافی کہتے ہیں نفی کرنے والی. تو جس دلیل سے کوئی چیز ثابت ہوگی، اگر کوئی نفی کرنا چاہے تو ویسی ہی دلیل لائے. اب آپ اچھی طرح بات سمجھیں. جب ہم نے کہا شہید زندہ ہے تو ہم نے دلیل میں آنکھ کو پیش کیا، کان کو پیش کیا، ہاتھ کو پیش کیا، کس کو پیش کیا؟ وہی کو. اور جو کہتے ہیں زندہ نہیں ہے وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ آنکھ، کان. کہ ہم زندہ نہیں مانتے، کیوں؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ہم زندہ نہیں مانتے کیوں؟ ہم نے تو ہاتھ لگایا، وہ تو سانس نہیں لے رہا. تو ہم نے کب ہاتھ سے ثابت کیا؟ ہم نے شہید کو زندہ کہا ہے وہی کی وجہ سے. آپ کو یہ شہید زندہ نہیں ہے کیوں؟ یہ آیت ہے. زندہ نہیں ہے یہ حدیث ہے. تو جب ہم زندگی وہی سے ثابت کر رہے ہیں تو جو زندگی نہیں مانتا وہ کیا پیش کرے؟ وہی پیش کرے. تو ہم وہی کی بات کرتے ہیں، لوگ وہی کے مقابلے میں آنکھ کو پیش کرتے ہیں. لیکن اللہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پھر مجھے دیکھیں.
میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بیان ہو تو پھر بیان کرنے والے کو دیکھتے ہیں. لوگ نیچے دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی سو رہے ہو نہیں جاگ رہا ہوں, میں پوچھتا ہوں جاگ رہے پھر نیچے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو جاگ رہے ہیں پھر مجھے دیکھے تک مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو بیان سمجھ آ رہا ہے. مراقبہ تو نہیں ہم کرا رہے نا, ہم تو بیان کر رہے ہیں. یہ بیان کا اصول یاد رکھیں, درسگاہ کا اصول یاد رکھیں. کسی درسگاہ میں استاذ کا سبق سنیں تو استاذ کو دیکھتے ہیں, اس سے استاذ کو شاگرد کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی. میں کئی بار بطور مزاح کے کہتا ہوں کیونکہ علمی مجالس میں شرکت کا ہمارا مزاج نہیں ہے. نہ علمی مجالس میں جاتے ہیں, نہ علمی دلائل پڑھتے ہیں, نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. سوئے بیان چل رہا ہے, کیوں؟ جو سویا اس کو بھی پتہ ہے بیان کیا ہوا ہے. ایک مخصوص بات ہونی ہے نا, تو سونے والے کو پتہ ہے, وہ کہتا ہے سن لیا پھر بھی ٹھیک ہے, نہ سنے پھر بھی ٹھیک, پتہ ہے یہی بات ہونی ہے. تو میں بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا بیان ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئے رہے تو آپ کو پھر بھی پتہ چل جائے کیا ہوا. آپ کو جاگتے جاگتے پتہ چل جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے. شاید اللہ کرے میرا جملہ آپ سمجھ گئے ہو. سوتے سوتے نہیں, ہمارا بیان جاگتے جاگتے بھی سمجھ آ جائے نا, یہ بہت بڑی بات ہوتی. حالانکہ میں اپنے بیان کو اتنا آسان کرتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ میں دلائل کو کتنا آسان کرتا ہوں تاکہ لوگ بڑے آرام کے ساتھ ان باتوں کو سمجھیں. بات تو میں فائدہ اور فضیلت پہ سنا رہا تھا, یہ تو درمیان میں ساری باتیں آ گئی ہیں کہ جیسی دلیل مثبت ہوتی ہے ویسی دلیل نافی. یہ اصول یاد رکھ لیں تو آپ کو عقائد کا مزہ آئے گا, علم الکلام سمجھ آئے گا, علم العقائد سمجھ آئے گا. آپ کے اندر خود گفتگو کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, آپ خود بخود گفتگو کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. خود بہت آپ محسوس کریں گے کہ واقعات گفتگو کیسی ہوتی ہے. ہمارے ایک ضلع ہے اکاڑا, آگے اس کی تحصیل ہے دیپال پور پاکستان میں, آگے اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے غالباً حاکم کی اس طرح کر کے. تو وہاں ایک ذمہ دار تھے بھائی نیاز محمد حاجی صاحب, فوت ہو گئے, بڑی عمر کے تھے, 70 سال سے زیادہ عمر تھی. بہت مجھ سے محبت فرماتے تھے, بیان بڑے شوق سے سنتے تھے. نہ اردو بول سکتے تھے نہ اردو لکھ سکتے تھے. آپ اندازہ پر میں کیسے تعلیم یافتہ ہوں گی, نہ اردو لکھ سکتے نہ اردو بول سکتے, خالص دیہاتی آدمی. میرے بیان سنتے تھے. تو ان سے ایک لڑکے نے گفتگو کی, اور گفتگو اس بات پر کی کہ حاجی صاحب آپ لوگ نماز میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تو حاجی صاحب نے کہا بھی ہم نہیں کرتے, آپ کرتے ہیں. تو جو کرتا ہے دلیل اس کی ذمہ ہوتی ہے, جو نہیں کرتا اس کی ذمہ تو نہیں ہوتی. یہ 70 سال کے بزرگ ہیں جو نہ اسکول گئے نہ مدرسے گئے, اور کیسے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا تم کرتے ہو, میں نہیں کرتا, تو دلیل کرنے والے کی ذمہ ہوتی ہے, نہ کرنے والے کی ذمہ نہیں ہوتی. تو اس نے کہا جی 70 صحابہ سے ثابت ہے, یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے, میں اس پہ بحث نہیں کر رہا, جو اس بچے نے دلیل دی میں اس پہ بات کروں. وہ لڑکا کہنے لگا جی 70 صحابہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے, کرنا ثابت ہے. اس نے کہا 70 صحابہ سے رفع دین کرنا ثابت ہے. تو بزرگ فرمانے لگا چاہیے بتا صحابہ کی تعداد کتنی؟ اس نے کہا جی 1,24,000. تو انہیں اپنی زبان میں کہا 70 تیری طرف ہے باقی میری طرف ہے. اب اس کا اس بچے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ ان کا دماغ کیوں بنا؟ مسلسل بیانات سننے کی وجہ سے. ہم چونکہ علمی بیان سنتے نہیں ہیں, اس لیے ہمارا علمی بیان کا ذوق نہیں بنتا. اور میں عام سے عام بندے, دیہاتی سے دیہاتی بندے جو کبھی نہ اسکول گئے نہ مدرسے گئے, میں وہاں بھی اسی طرح بیان کرتا ہوں جس طرح کسی کالج میں کروں, جس طرح کسی یونیورسٹی میں کروں, جس طرح کسی مدرسے میں علماء میں کروں, اسی طرح وہاں میں کرتا ہوں. اس سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے, ہمیں علم پڑھنا چاہیے. اور علم اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا علم مشکل نہیں ہے, میں کہتا ہوں اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھ لیں. کچھ تو مشکل ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات ویسی چل پڑی ہے تو میں مسئلہ سمجھا دوں. روح اور جسم کا تعلق 3 قسم کا ہے. ایک ہوتا ہے تعلق تصرف, ایک ہوتا ہے تعلق تدبیر, ایک ہوتا ہے تعلق حیات. روح اور جسم کا تعلق
تین قسم کے. نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق حیات. تعلق تصرف کا معنی روح اور جسم کا ایسا تعلق ہے جس تعلق کی وجہ سے بندہ اپنے کام اپنی مرضی سے کرتا ہے. یہ تعلق تصرف کی تعریف ہے. اپنے کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں. میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، میرا نہ دل کرے چپ ہو جاؤ، آپ کا دل کرے تو جواب دے، نہ دل کرے تو نہ دے. ابھی بیان ہوگا، پھر ذکر ہوگا، پھر اشراق ہوگا، اس کے بعد ناشتہ ہوگا. آپ کا دل کرے ناشتہ کرے، دل کرے نہ کرے، مرضی ہے نا اپنی. اسے کہتے ہیں تعلق تصرف. نمبر 2 روح اور جسم کا دوسرا تعلق ہے، اس کا نام ہے تعلق تدبیر. تعلق تدبیر کا مرتبہ ہے کہ جسم بعض کام ایسے کرتا ہے جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بغیر اختیار کے آٹومیٹک خود بخود کرتا رہتا ہے. مثلا خون کا چلنا، خون کی گردش. دیکھو ہم چاہتے ہیں تو خون گردش کرتا ہے، یا نہ چاہے پھر بھی کرتا ہے. معدے کا کھانے کو ہضم کرنا، ہم چاہیں پھر بھی کر رہے، نہ چاہیں پھر بھی کر رہے. اسے کہتے ہیں تعلق تدبیر. اور ایک ہوتا ہے تعلق حیات. روح اور جسم کا ایسا تعلق کہ جس کی وجہ سے جسم کو زندگی ملتی. جب انسان زندہ ہے اور جاگتا ہے تو روح اور جسم کے تعلق تینوں بحال ہوتے ہیں. نمبر 1 تعلق حیات، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 2 تعلق تصرف. یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھیں نا، مرضی سے کام بھی کر رہے ہیں، خود بخود بھی خون چل رہا ہے، اور ہم زندہ بھی ہیں. جب انسان سو جائے تو اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے. ایک تعلق ختم ہو جاتا ہے. سویا آدمی کسی کو گالی دے تو گناہ نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ میری امت کا کوئی آدمی سو کر گناہ کرے تو معاف ہے، بھول کر کرے تو معاف ہے، پاگل ہو کرے تو معاف ہے. یہ سونے والا اگر کوئی گالی دے دے تو معاف ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی جان بوجھ کے نہیں دے رہا، اس میں اس کا اختیار نہیں. تو سونے والے آدمی کا تعلق تصرف ختم ہو گیا. کتنے آدمی دیکھے ہمارے پاس سوئے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا. کیا کہتا ہے یار میں خود سن رہا تھا. جی مجھے نہیں پتا، قسم اٹھا لے مجھے نہیں پتا. تعلق تصرف ختم ہو جاتا. اور جب انسان کہ یہ سونے سے تعلق تصرف ختم ہو گیا، 2 تعلق رہ گئے. اور جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، مثلا شہید ہوا ہے یا موت کے بعد قبر میں گیا ہے، اس کا تعلق تصرف بھی ختم ہو گیا ہے اور اس کا تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا. اور موت آئی تو روح جسم الگ ہوئے تو ان کا تعلق حیات بھی ختم ہو گیا. تو جب آدمی جاگتا ہے تو 3 تعلق ہوتے ہیں، اور جب سوتا ہے تو پھر 2 ہوتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو پھر 1. یہ بھی ختم ہو. تو سونے سے تعلق حیات تصرف ختم ہوا، اور مرنے سے پہلے تعلق تدبیر ختم ہوا، اور تعلق حیات ختم ہوا. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی جسم کو روح میں لٹاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں. مر ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. سوالوں کا جواب دیتا ہے تو پھر اس کی روح اگر مسلمان ہے علیین میں چلی جاتی ہے، کافر ہے سجین میں چلی جاتی ہے، تو اس کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جاتا ہے اور روح جسم میں ہوتی نہیں ہے. یہ تعلق ایسی ہے کہ یہ تعلق اتنا کمزور ہے کہ تصرف بھی نہیں ہے، تدبیر بھی نہیں ہے. اتنا تعلق ہے کہ جس سے حیات ہے، اور اس حیات پہ دلیل کیا ہے کہ اس کو عذاب ہوتا ہے. اگر اس میں حیات ہی نہیں ہے تو عذاب کا کیا معنی؟ اس میں حیات ہی نہیں ہے تو اس کی جنت کی نعمتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ ہمیں محسوس تب ہو جب تعلق تصرف ہو یا تعلق تدبیر ہو. کیونکہ تعلق تصرف بھی نہیں ہے، تعلق تدبیر بھی نہیں ہے. ایک اتنا تعلق رہ جاتا ہے کہ جس سے صرف حیات ہوتی ہے، اور حیات بھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کا دوسرے بندے کو احساس نہیں ہوتا. بس اس سے وہ مرنے والا لذت یا تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بس اتنا سا فرق ہے. اب آپ بتائیں، جب روح اور جسم کے 3 تعلق ہوں تو روح پر بوجھ کم ہے یا زیادہ ہے؟
روح پر بوجھ زیادہ ہے نا. روح کے ایک تعلق نے تصرف دی ہے، دوسرے تعلق نے تدبیر دی ہے، تیسرے تعلق نے حیات دی ہے. تو روح پر جب بوجھ زیادہ ہے تو جب گاڑی پر بوجھ زیادہ ہو تو گاڑی تیز دوڑتی ہے کہ آہستہ دوڑتی ہے؟ آہستہ. اور ایک سواری اتار دو تو روح کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. جب آدمی جو ہی سوتا ہے نا تو روح کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. کیوں؟ تعلق تصرف کا بوجھ ختم ہو گیا. اور موت کے بعد قبر میں دو تعلق ختم ہو گئے تو روح کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے. روح کی رفتار اور تیز. یہ عام بندے کی روح ہے. آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ بات توجہ سے سمجھیں. ایک بندہ سویا ہے، اس کو اٹھاؤ. یار تو نے مجھے اٹھا دیا، میں تو کعبے کا طواف کر رہا تھا. کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا. حالانکہ بندہ یہاں سویا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں طواف کر رہا تھا. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو طواف کر رہا ہے اس کا جسم نہیں کر رہا ہے، اس کی روح کر رہی ہے. اور جو اٹھا فور اٹھ گیا. اب روح کی رفتار دیکھی، مکہ پہنچ گئی، اٹھا تو واپس آ گئی. کتنی رفتار ہے؟ صرف ایک تعلق کے تصرف کے ختم ہونے سے روح کی رفتار کتنی بڑی ہے. اور جب یہ تعلق تدبیر بھی ختم ہو جائے اور صرف تعلق حیات ہو اور روح بھی نبی کی ہو تو آپ سوچیں کتنا اس کا تعلق و رفتار ہوگی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں تو آپ سن لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسے سن لیتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ روح سنتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے. تو آپ روح کی رفتار دیکھیں نا، صرف سونے سے روح کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے. تو جب یہ سونے کا تعلق بھی ختم ہو جائے گا پھر روح کی رفتار کتنی تیز ہوگی. اور پھر روح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا شہید زندہ ہے، اب میں جو بات سمجھانے لگا ہوں، شہید زندہ ہے، یہ دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ، جواب آپ کو آنا چاہیے. یہ دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ تعلق تصرف نہیں ہے. سانس کیوں نہیں لیتا؟ تعلق تدبیر نہیں ہے. زندہ کیوں ہے؟ تعلق حیات ہے. دلیل کیا ہے؟ بل احیا، قرآن نے کہا. پتہ ہے کتنا سمجھنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں عقائد بڑے مشکل ہے، سمجھ نہیں آتے. ہم نے سمجھنے کا فیصلہ نہیں کیا، پھر سمجھ کہاں سے آئیں گے؟ بھائی سمجھ نہ آتے تو اللہ قرآن میں نازل کیوں فرماتے؟ سمجھ نہ آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زور کیوں دیتے عقائد پر؟ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں عقائد مشکل ہے. ہر بندہ، میں تو نہیں کہتا، الحمدللہ میں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں اتنے آسان ہے کہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شاید مشکل ہوگا، عقیدہ سمجھنا آسان ہوگا. اتنے آسان. لوگ مشکل کہتے کیوں ہیں؟ آپ ذرا میری طرف دیکھیں، میں ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں. یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے؟ بولے نا. میں ہاتھ یہاں رکھ دیتا ہوں. پورا دن اب حرکت ہوگی؟ کیوں نہیں حرکت ہوگی؟ جام ہوگی. ہمیں عقیدے کیوں نہیں سمجھ آ رہے؟ ہمارے دماغ جام ہے. ہم اپنے دماغ سے عقیدے کا کام لیتے ہی نہیں ہیں. میں یہ جو آپ حضرات ہیں نا، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں اور یہ بڑے بڑے دنیا کے اعتبار سے لوگ ہیں. میں ایک نوجوان لڑکے سے پوچھا، کالج میں پڑھا، اور اس نے پورے یو ای میں یہ کیا کہتے ہیں جو بغیر پائلٹ کے جہاز اڑتا ہے، ڈرون. اس نے پورے یو ای میں ڈرون بنانے میں اول انعام لیے. ڈرون وہ جہاز والا ڈرون نہیں، یہ چھوٹا، اول انعام لیے. اب بتائیں کتنا قابل و بچہ ہوگا. میں نے اسے پوچھا تو زیادہ ذہین ہے یا میں؟ کہتا جی آپ. میں نے کہا تو عقل مند زیادہ ہے یا میں؟ کہتا جی آپ. میں نے کہا توجہ رکھے. میں نے کہا ہم میں سے ذہین زیادہ کون ہے؟ کہتا جی آپ. میں نے کہا عقل زیادہ کس کی ہے؟ کہتا جی آپ کی. میں نے کہا عمر زیادہ کس کی ہے؟ کہتا جی آپ کی. میں نے کہا تجربہ کس کا زیادہ؟ کہتا جی آپ کا. میں نے کہا موبائل مجھے نہیں آتا، تجھے آتا ہے. مجھے تو نہیں آ رہا. میں تجھے بلاتا ہوں ذرا موبائل ٹھیک کرنا، تجھے بلاتا ہوں میرا کمپیوٹر ٹھیک کرنا، تو مجھے نہیں آتا، تجھے کیوں آ رہا ہے؟ کہتا نہیں میں نے سیکھا ہے. میں نے کہا مجھے کیوں نہیں آ رہا؟ سیکھا نہیں. بولو. میں نے سیکھا نہیں ہے. میں نے کہا عقیدہ مجھے آ رہا ہے، تجھے کیوں نہیں آ رہا؟
مجھے کیوں آ رہا ہے؟ سیکھا ہے۔ آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ مسئلہ، سیکھا بھی نہیں اور فیصلہ ہے کہ سیکھنا بھی نہیں ہے، بس یہ فیصلہ ہے۔ میں نے چونکہ موبائل کو استعمال کرنا ہے، مجھے آتا تو نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں یار مجھے سکھا دو واٹس ایپ پہ میسج کیسے جاتا ہے، تو میں نے سیکھ لیا۔ میں وائس نہیں سنتا تو میری کوشش ہوتی ہے وائس کروں بھی نہ، تو میں کہتا ہوں یار یہ لکھ کر کیسے کرتے ہیں، تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ لکھنا مشکل ہے، بس ہم آپ کو سسٹم لگاتے ہیں، اب یہ بولے خود ہی لکھ کے دے دے گا، تو میں نے سیکھ لیا نا، تو مجھے کچھ آ گیا نا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھنا، اس لیے عقیدہ کچھ بھی نہیں آنا، بس ایک رٹ لگی ہوئی ہے، بھئی ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم تو مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مدرسے والوں کا ہے، قرآن تو مسلمان کا ہے، حدیث مدرسے والوں کی ہے، حدیث تو مدرسے کی ہے۔ میری بات اچھی طرح سمجھیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں میں نے مختصر سی بات آپ سے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اس کا تکرار ضروری ہوتا ہے، تب یاد رہتی ہے۔ لیکن میں اتنی بات پوچھ رہا ہوں کہ شہید زندہ ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ بولے، اگر کوئی زندہ نہ مانے اور دلیل میں کہ مجھے نظر نہیں آتا، تو آپ جواب دے لیں گے نا؟ کیوں؟ جواب کیا ہے؟ جیسی دلیل مثبت ہوتی ہے ویسی دلیل نافی ہوتی ہے۔ ہم نے زندگی قرآن سے پیش کی ہے، تو زندہ نہیں مانتا تو قرآن پیش کر، یا کہہ میں مسلمان نہیں ہوں، پھر ہم تو اسی عقل میں باتیں کریں گے۔ مسلمان بھی ہے اور پھر بھی تو کہہ رہے میں نہیں مانتا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ہم اپنا علمی مزاج بنائیں، علمی مزاج بنائیں گے تو پھر باتیں سمجھ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے ہمارا عقیدہ ہے کوئی بندہ سلام پیش کرے تو آپ جواب دیتے ہیں، ہم کوئی بندہ سلام پیش کرے تو آپ جواب دیتے ہیں۔ لوگ اس پہ کیا اشکال کرتے ہیں کہ جی جواب دیتے تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ ہم سنتے کیوں نہیں؟ اب دیکھیں آپ خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں خاموش ہو جائیں گے؟ کہ آپ نے عقیدے پر کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی محنت نہیں کی، تو دماغ اس کا جواب آپ کو دے نہیں رہا۔ جب محنت کریں گے تو دماغ اس کا جواب بغیر کتاب پڑھے آپ کو دے گا، بغیر کتاب پڑھے۔ آپ سب کہیں اللہ، سب کو نا اللہ، اللہ نے سنا ہے، بولیے، جواب بھی دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں مجلس میں یاد کرتا ہوں، اللہ نے جواب دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ کیا مانا پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب نہیں دیتا؟ اس کا ہم یہ معنی نکالے۔ لوگوں کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ تو میں نے کہا ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ اب اس کا یہ مطلب بیان کریں کہ اللہ پاک جواب ہی نہیں دے رہے۔ بھائی ہمارے جواب نہ سننے کا معنی ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہے، یہ اصول غلط ہے، یہ اصول غلط ہے۔ اب اس پر میں اصول بیان کرتا ہوں، میں دلائل دیتا ہوں بھی کیوں غلط ہے، پھر سمجھاتا ہوں۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ آپ بتاؤ۔ 63۔ عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ سوال کرتے ہیں اگر زندہ ہے تو پھر 63 سال تو عمر نہ ہوئی نا، پھر تو 1500 سال ہوئی۔ ادھر آپ زندہ بھی کہتے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں عمر 63 سال ہے۔ اچھا پھر مولانا صاحب جواب دیں۔ میں نے کہا میں جواب کیوں دوں؟ آپ کے پاس عقل نہیں ہے لیکن استعمال نہیں کی، اس لیے آپ کا دماغ آپ کا اس کو جواب دے نہیں رہا۔ تو میں نے بندے سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی 35 سال۔ میں کہا آپ اماں جی کی پیٹ میں زندہ تھے یا مرے ہوئے تھے؟ کہا جی زندہ۔ میں نے کہا کتنے مہینے؟ کہا جی 5 مہینے۔ تو میں نے کہا تو 35 سال کیوں کہہ رہے؟ کہنا 35 سال 5 ماہ، تو 35 سال 5 مہینے۔ کہا نہیں جی، ماں کے پیٹ میں زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو عمر میں شمار نہیں کرتے۔ میں نے کہا قبر میں زندہ ہوتا ہے اس کو عمر میں شمار نہیں کرتے۔ عمر کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک، اس کا نام عمر ہے۔ جب آپ کو عمر کا معنی آتا ہوگا تو کیا سوال ہوگا؟ ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھتے ہیں، انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں،
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک بندہ سوال کرتا ہے اچھا اگر قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو بتاؤ پھر وضو کہاں کرتے ہیں؟ آپ پھر چپ ہے، کیوں؟ کبھی اس پر محنت ہی نہیں کی، کبھی کام ہی نہیں کیا۔ جی قبر میں ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وضو کہاں کرتے ہیں؟ ہم پوچھتے تھے یہ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے غسل دیا تھا؟ جی دیا تھا اتنا بھی نہیں پتا۔ صحابہ کرام نے غسل دیا تھا؟ اوے دیا تھا، میں کہہ رہا ہوں دیا تھا، میں آپ سے پوچھ رہا دیا تھا کہ نہیں۔ اب اتنا بھی اپنے نبی کی زندگی کا نہیں پتا، بتاؤ کون سا رونا رو میں آپ کے سامنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، تو غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا وضو آپ کا کب ٹوٹا ہے؟ آپ بتائیں۔ ہم بتاتے ہیں کہاں کرتے ہیں۔ بھائی وضو کرنا تب ہوگا نا جب وضو ٹوٹے، تو ٹوٹنا آپ بتا دیں، کرنا ہم بتا دیتے ہیں۔ آپ خاموش ہے کہ میرا دماغ کیوں جواب دے رہا ہے کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں؟ صرف یہ کہ میں اس پہ محنت کرتا ہوں، آپ کا دماغ کیوں نہیں جواب دے رہا کہ اس پہ محنت کرتا ہوں؟ یہ دیکھو ہماری باہر گاڑی کھڑی ہے، سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ گاڑی کس کی؟ انجینئر کی، ڈاکٹر کی، پروفیسر کی، وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ یار ذرا مکینک کو بلانا۔ مکینک ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، وہ کھولتا ہے تو ذرا سلام مارے، ہاں فلاں تار خراب ہے۔ اس نے اس تار کو دیکھا ہے؟ دیکھے بغیر ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ اس نے اپنے پڑھا ہوا نہیں ہے کہ جب سلف سٹارٹ نہ ہو تو فلاں تار خراب ہو، اس کا دماغ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے مسلسل کام کیا ہے، اس کام کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا دماغ بتاتا ہے کہ وہ نہیں سٹارٹ ہو رہا، اور ہم نے محنت نہیں کی ہے، ہمارا دماغ نہیں بتا رہا۔ میں آج کی زبان میں اس کو سمجھانے کے لیے آسان ترین لفظ استعمال کرتا ہوں، اے آئی۔ اے آئی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ میرے پاس موبائل پڑا ہوا ہے، میں بھی اس پر عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں بھی اس کو کھولوں گا نا تو یوٹیوب پر عقیدے کے بیان دینا شروع کر دے گا، ایسے ہی جی میں بھی اس کو کھولوں گا نا تو وہ بیان لائے گا جو حیات کے ہیں، شہید کے ہیں، نبی کے ہیں، قبر کے۔ دیر ہے نا، اس میں عقل ہے، اس میں دماغ ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ کیا معنی؟ مصنوعی ذہانت۔ مصنوعی ذہانت کا معنی کہ حقیقی ذہانت یہ ہے، اس حقیقت کا یہ کاپی ہے۔ اس کاپی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے پاس باتیں کرو نا تو اس کے متعلقہ چیزیں لاتا ہے۔ اس دماغ جب استعمال کرے نا، اس دماغ کے متعلقہ جتنے چیزیں ہوں گی نا، دماغ لا کر آپ کو خود دے گا۔ یہ مجھے دماغ لا کر کیوں دیتا ہے؟ تو میرے پاس کتابیں ہوتی ہیں، میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں سوال کرے فلاں بندہ، میں نے کہا بلا لو، تو میں کیوں نہیں ڈرتا، میں کیوں نہیں گھبراتا، بغیر کتاب کے کیوں شروع ہو جاتا ہوں؟ آپ کہتے ہیں میں میرے پاس کتاب نہیں، میں تو پڑھا نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ایک عنوان پہ دماغ استعمال کرتے ہیں، جب اس کے متعلقہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے متعلقہ جہاں چیز پڑھی ہوتی ہے نا، دماغ اٹھا کے یہ لو، اس کی کاپی یہ اے آئی ہے۔ تو اے آئی میں صلاحیت موجود ہے متعلقہ چیزیں تلاش کر کے دے دے، تو حقیقی ذہانت کے اندر کیوں نہیں ہے؟ لیکن ذہانت استعمال کریں تو تب ہے۔ آپ کو یاد ہے ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ فوائد اور فضائل۔ میں نے آپ سے کہا تھا فوائد جمع ہے فائدہ کی، اور فضائل جمع ہے فضیلت۔ فائدہ وہ نفع ہے جو قبل الموت ہو، اور فضیلت وہ نفع ہے جو بعد الموت۔ قبل الموت تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر تو آیت اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اور بعد الموت کو ہم نہیں دیکھتے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یا آیت چاہیے یا حدیث چاہیے۔ معلوم ہوا کسی بھی عمل کے فوائد کے لیے آیت یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی ضرورت پڑے گی تو آیت کسی فضائل کے لیے پڑے گی۔ ہم فضیلت اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، فائدہ اپنی طرف سے بیان کر سکتے۔ پانی پینے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا اپنا تجربہ ہے، آپ کا اپنا تجربہ ہے۔ ایک فائدہ میں بتاؤں گا اور ایک فائدہ آپ بتائیں گے، بس کیا فائدہ ہے؟ فائدہ بتائیں گے نا۔ پانی کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں حدیث پیش کرنی پڑی، یہ آیت پیش کرنی پڑی، اپنی طرف سے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے من گھڑ طریقہ ہم چھوڑ دیں کہ اپنی طرف سے جھوٹے فضائل بیان کریں۔
غلط فضائل بیان کریں، یہ غلط فضائل بیان کیے، اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جس کا ہمیں قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ حدیث کی فضائل، جس عمل کی جو فضیلت اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائی، میں کون ہوتا ہوں اس کو بیان کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کو فٹ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کو فٹ کرنے؟ میری کیا اوقات ہے؟ اس لیے فوائد اور فضائل میں فرق سمجھیں۔ ہمارے یہاں چونکہ فضائل کا لفظ استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ، تو میں نے ساتھیوں کو واقعہ سنایا کہ میں دوحہ میں تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جیسے آپ لوگ بیان میں بیٹھے ہیں، تو بیان میں کچھ ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا جی راستے میں ہمارا گھر ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس بریک لگا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ رک جاؤں گا تھوڑی دیر، کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا ایک گلاس دودھ، 7 بادام، اور آپ اخروٹ رکھ دیں، پستہ رکھ دیں، کشمش رکھ دیں، یہ ساتھ رکھ دیں۔ ٹھیک، اب میں گیا تو دودھ رکھا، بادام رکھے، میرے پاس اگر بیٹھ گیا، حضرت یہ دودھ اور بادام کھانے کے فضائل کیا ہیں؟ میں نے کہا صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں تیری تڑپ پہ۔ تو میں نے کہا اس کے فضائل نہ پوچھ اس کے فوائد کیا ہیں؟ ہاں نہیں، میرا مطلب وہی ہے۔ میں نے کہا مطلب وہی ہے، الفاظ غلط ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر چیز کے فضائل، ہر چیز کے فضائل، اس کے جو فضائل بتائے، میں نے کہا اس کے فضائل بتانے کا معنی ہے کہ میں حدیث گڑھوں کوئی، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ فوائد پوچھ مجھ سے، تو فوائد الگ ہیں، فضائل الگ ہیں۔ تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ اعمال کے فضائل بیان کرنا ہے، اور ان کا کرم ہے کبھی فوائد بھی بتا دیتے ہیں۔ اجوا کھجور، فلاں اجوا روزانہ 7 کھائیں تو صحت سے حفاظت ہوتی ہے، یہ فائدہ ہے یا فضیلت ہے؟ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ کرم ہے۔ لیکن آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں بیان سننے کے لیے یا ناشتہ کرنے کے لیے؟ جی، اور اگر میزبان ناشتہ بھی کرا دے تو اب آپ کرم کہنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ کھائیں گے ضرور، شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ 2 نان کھا لیں گے، 1 پلیٹ میں چنے کی کھا لوں گا، لیکن یہ نہیں کہوں گا جی آپ کی مہربانی، آپ نے ناشتہ کرایا ہے۔ یہ ناشکری اپنے اندر سے ہم ختم کریں۔ یہ اصول ہے شریعت کا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے چلا گیا ہوں تو مجھے شرم نہیں آئی، اور یہ کہتے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت مہربانی کی ہے، یہ مجھے کہتے شرم آ رہی۔ مجھے اتنی شرم آتی ہے تو میں کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا نا، میری غیرت جاگ اٹھتی، میں نہیں کھاتا۔ میں نے چنے بھی کھا لیے ہیں، دہی بھی پی لی ہے، چائے بھی پی لی ہے، پائی بھی کھا لی ہے۔ یہ 2 لفظ نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ کی مہربانی، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے کھلایا۔ اللہ کے لیے ہم اپنی اوقات سے اوپر نہ جائیں۔ بندہ عاجز ہی اچھا لگتا ہے، بندہ فقیر ہی اچھا لگتا ہے، اللہ کے در کا منگتا ہی اچھا لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث مبارک اس پہ سناتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے، انا آکل کما یاکل العبد، فرمایا میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ نوکر نہیں فرمایا، غلام فرمایا۔ بتاؤ جیسے غلام مالک کے پاس کھائے تو وہ کتنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ میں ایسے کھاتا ہوں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات اب ختم کرتا ہوں۔ میں نے بات صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے فضائل بیان فرمائے۔ سورہ کہف کے فضائل، فضیلت کیا بیان کی ہے؟ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ فهو معصوم الی 8 ایام، فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اس کو 8 دن کے لیے من کل فتنۃ تکون، ہر قسم کی فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 7 فرمانا چاہیے تھا نا بھائی، جمعہ سے جمعرات 7 بنتے ہیں نا، اگلے جمعے کو تو پھر پڑھ لینا، تو 7 فرمانا چاہیے تھا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے جمعہ شروع ہو جائے، جمعہ شروع ہوتا ہے جمعرات کی شام سے، جمعہ شام کہتے ہیں شب جمعہ، تو جمعہ شروع ہوتا ہے جمعرات کی شام سے، تو جمعرات کی شام سے کسی وقت بھی آپ سورہ کہف پڑھیں اس کے فضائل حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جمعرات کو نہیں پڑھتا
پھر جمعے کے دن بھی نہیں پڑھتا، ظہر بھی نہیں پڑھتا، عصر بھی نہیں پڑھتا، 8واں دن شروع ہو گیا نا، تو ہو سکتا ہے آخری وقت میں پڑھے، تو آپ نے آخری وقت تک کی بشارت دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمعہ کی شام تک محفوظ رکھے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پھر پڑھ لو۔ تو آپ نے 7 دن نہیں فرمایا بلکہ 8 دن فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کاف اور جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھتے ہیں، تو اگر آپ 7 دن فرماتے تو جمعہ رات کے سورج غروب ہونے کے بعد حفاظت ختم ہو جانی تھی۔ فرمایا نہیں، ابھی حفاظت باقی ہے، جب تک اگلی سورہ کاف تم نہیں پڑھتے تب تک اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ معنی ثمانیت ایام کا، کہ جب سورہ کاف پڑھتا ہے اگلی سورہ کاف پڑھنے تک اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے، اور اگلی سورہ کاف جمعے کی شام تک ہے، اس لیے آپ نے 7 دن نہیں فرمایا بلکہ 8 دن فرمایا، اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ آگے جو آپ نے بات فرمائی، ان خرج الدجال عصم منہ، اگر ان 8 دنوں میں دجال بھی آ گیا نا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آپ نے بطور خاص دجال کی بات کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال، یعنی ایسی مفید ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، اگر دماغ استعمال کریں گے تو آنا چاہیے، یہ دجال کے فتنے سے بچنا یہ دنیا کا فائدہ ہے نا، تو اس کو فوائد کہنا چاہیے، فضائل کہنا چاہیے؟ بولیے فوائد، پر ہم کیا کہتے ہیں؟ فضائل۔ کیوں؟ بچتا دنیا میں ہے، فائدہ اس کا آخرت کا ہے۔ کوئی انسان فتنے سے بچے تو اس کا نفع کہاں پر ہوگا؟ کیوں؟ اگر کوئی بندہ ایمان چھوڑ دے کافر ہو جائے تو دنیا میں تو اس کو کھانا ملتے ہی رہنا، ہو سکتا ہے اس کی گاڑی ہم سے اچھی ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس جہاز ہو، ہماری تنخواہ 1000 ہے، اس کی 10,000 ریال ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ کاف کے پڑھنے سے فتنے سے بچے گا، اس فتنے کا فائدہ دنیا میں تو ہو یا نہ ہو، اثر اس کا فائدہ آخرت کے اندر ہو۔ اس لیے ہم اس کو فضائل کہہ رہے ہیں، سورہ کاف کے فوائد نہیں کہہ رہے، کہ میں اس لیے جواب دیتا ہوں کہ ممکن ابھی نہ آئے، کل آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ مولانا صاحب نے فائدہ کی تعریف کی تھی موت سے پہلے، سورہ کاف پڑھنے سے آدمی کا فائدہ موت سے پہلے ہوتا ہے، اس کو فضیلت کیوں کہہ دیا؟ تو میں نے ابھی جواب دیا تھا کہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کاف کے مستقل فوائد بھی بیان فرمائے، اور پوری سورہ کاف کا بھی نہیں، اگر کوئی پوری سورہ کاف نہیں، سورہ کاف کا پہلا رکوع اور آخری پڑھ لے تو اللہ اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے جو اس کے پاؤں سے شروع ہوگا اور آسمان تک جائے گا، ایسا اللہ اس کو نور عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوری سورہ کاف پڑھنے کی اور فضیلت بیان کی ہے، اول آخری فضیلت اور بیان کی ہے۔ لیکن میں اس لیے کہ تو بس اگر لوگ پوچھتے ہیں لیکن بات حدیث میں تو اول آخر ہے، ہم نے اول آخر ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، اور پورے سورہ کاف کی الگ فضیلت ہے۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ہر دن کے اور ہر وقت کے اور بعض صورتوں کے، بعض اذکار کے آپ نے مخصوص فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ کے تھوڑا سا ذکر کر کے دعا کر لیتے ہیں، اگر کوئی بندہ سورہ کاف نہ پڑھے، سورہ کاف کے برابر قرآن کی اور تلاوت کر لے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ جی کیوں؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے، قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ تمہارے دماغ میں اترے، میرا رونا سمجھو، آپ کو صرف دماغ نہیں جا رہا جو میں چلا رہا ہوں، قرآن ہی پڑھا ہے نا، تو پھر آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ فلاں عمل کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے عمل پر ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، نہیں آپ سمجھ رہے؟ اور کچھ عقل آ رہی ہے؟ میں اشارے کر رہا ہوں، العقل تکفی الاشارہ، عقل کو اشارہ کافی ہے، بل جاہل لا تکفی المنارہ، اور جاہل کو پوری مسجد کا مینار بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے سامنے۔ جس عمل پر اللہ کے نبی نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، ہم جب وہ عمل نہیں کرتے تو اس کی فضیلت گھسیٹتے کیا ہوئے؟ آخر یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اس سے بھی تو دین کا فائدہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی تو امت کو ایمان نصیب ہو رہا ہے نا، ہوتا رہے۔ جس عمل کی جو فضیلت ہے اس کو وہاں رکھو، اس کو کھینچو مت، یا اس عمل کو کرو، نہیں کر سکتے تو جو کرتے ہیں وہ فضیلت ان کو لینے دیں، بس وہ فضیلت ان کو لینے۔ میں دیکھیں
ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. ان تسبیحات کا نام ہے تسبیحات فاتحہ. ایک شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر پڑھتا. ہمیں ایک عالم نے بتایا کہ اس شخص کو خواب آئی. خواب حجت نہیں ہے، جس کو آئی ہے اس کے لیے تو کوئی بات ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوتی. سمجھ لیں بات. تو مجھے خواب آئی تو میرے حق میں تو کچھ ہو سکتا ہے نا، اس بنیاد پر آپ کے لیے میں فتوی نہیں دے سکتا کہ دوسروں کے لیے آپ حجت پیش کرنا شروع کر دیں. اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے اور اجر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تسبیحات فاطمہ کا. وہ بھی آ گیا، ملائکہ نے پکڑ کے پیچھے کر دیا. تجھے نہیں مل سکتا. اس نے کہا جی کیوں؟ کہا تو کیا پڑھتا تھا؟ کہا جی نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ. کہا تسبیحات فاطمہ 100 بار ہے 33 بار ہے. تو 100 بار کون سی تسبیحات پڑھتا تھا؟ یہ تسبیحات فاطمہ کا اجر مل رہا ہے. جب سبحان اللہ کا اجر ملے گا نا پھر آنا. جب سبحان اللہ کا اجر ملے گا پھر آنا. ابھی ہم اشراق پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ نے حدیث پاک سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرے، حتی تطلع الشمس، سورج کے نکلنے تک، کانت لہو، پھر ثم رکع رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامۃ تامۃ، مقبول حج عمرے کا ثواب ہوگا. کتنی رکعت پڑھ؟ 2 رکعت. کون سی رکعتیں؟ آپ نہ پڑھیں، آپ تلاوت کرتے رہیں. فجر کی بعد پڑھے، تلاوت کرتے رہیں. ظہر ہو جائے پھر 2 رکعت پڑھ لیں. ان 2 رکعت پر یہ اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ 2 رکعت ہی ہے نا. کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ 2 رکعت یہ گھنٹہ پہلے پڑھ لو، گھنٹہ بعد میں پڑھ لو، میری تقریر پر آپ مطمئن ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ جس 2 رکعت کے مولانا صاحب اس کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ارشاد ہے اس کے بعد چاشت آ جاتے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یصبح علی کل اسلام ومن کل احد صدقہ. آدمی کے جتنے جوڑ ہیں نا، آدمی کے ہر جوڑ پہ ایک صدقہ ہے. کل تکبیرۃ صدقہ، کل تسبیحۃ صدقہ، کل تحلیلۃ صدقہ، کل تحمیدۃ صدقہ. ہر جوڑ کے اوپر 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جو انسان 2 رکعت چاشتی پڑھتا ہے یہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. اب 2 گھنٹے بعد چاش شروع ہو جائے گی. تو کوئی آدمی یہ 2 رکعت اشراق بھی نہ پڑھے، 2 گھنٹے بعد چاش بھی نہ پڑھے، زور کے بعد 20 رکعت پڑھ لے. ان 20 رکعت پر اجر ملے گا؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں. اور جب دوسرے اعمال آتے ہیں، مقصد تو دین ہی ہے نا، ہم بھی تو دین ہی پھیلا رہے ہیں. مقصد تو دین ہی تھا، ہم بھی تو یہی کر رہے تھے. تو یہ فائدہ ان کو ملتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ یہ کیوں تحریف کرتے ہیں ہم دین کے اندر؟ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ میں اس لیے خیر گزارش کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو جمعے کا دن بطور خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. جمعۃ المبارک کے جو اعمال ہیں ماشاء اللہ، جمعہ کے دن جو اعمال ہیں نا وہ خصوص اعمال ہی ہیں کہ فجر کی نماز میں اہتمام کرنا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھے. یہ اعمال ہے جمعے کے دن. اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور امام پہلی رکعت میں سورت پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو لوگ کھڑے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، سنوں سے نہیں کر رہا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ایسی بھی کوئی صورت ہے جو جمعے کے دن پڑھتے ہیں اور پہلی رکعت میں قیام سے سیدھا سجدے کے اندر جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں، دیکھ رہے ہیں بیچارے. جب ہم اس کا معمول بنائیں گے اپنی مساجد میں تو مختلف سمجھ آئیں گے نا. میں ائمہ سے گزارش کرتا ہوں، میری گفتگو دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں ائمہ کرام ابھی سماعت فرما رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن کبھی کبھی آپ اس کا اہتمام کیا کرو اور لوگوں کو سمجھایا کرو تاکہ پتہ چلے بھی جمعے کے دن کا یہ عمل ہے. دوسرا جمعے کے دن کا عمل کیا ہے؟ سورہ کہف. یہ جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کا سورج غروب ہونے تک 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی پڑھ لیں. تیسرا عمل کیا ہے؟ عصر کی نماز جہاں پڑھی ہے وہیں بیٹھے ہوئے 80 بار اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا، یہ 80 مرتبہ
دروشی پڑھے یہ جمعے کے اعمال ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے اس میں انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ متعین گھڑی نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو کم از کم آدمی اہتمام کرے کہ جمعے کے دن خود کو گناہوں سے بچا کے رکھے. شاید کوئی گھڑی آ جائے، اللہ قبولیت عطا فرما دے. میں ابھی ذکر کرنے سے پہلے بھائی احمد نے بات فرما دی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں آن لائن 4 سال کا کورس ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک بندہ اس میں داخلہ لے، مرد بھی اور خواتین بھی. بتاؤ کتنا آسان ہے. 4 سال پڑھنا ہے اور ہفتے میں 4 دن پڑھنا ہے اور ہر دن میں 3 گھنٹے پڑھنا ہے. مردوں نے شام کو پڑھنا ہے جب دفتر سے واپس آئے، اور خواتین نے صبح 9 بجے پڑھنا ہے جب بچے اسکول چلے جائیں، مدرسے چلے جائیں اور مرد دفتر میں چلے جائیں. وہ ان کا جو وقت ہوتا ہے نا فارغ، اس وقت کے اندر میں پڑھنا ہے. کتنا آسان. ہفتے میں 4 دن اور روزانہ 3 دن. انشاءاللہ آپ نے تھوڑی سی محنت فرمائی تو گھر بیٹھے بیٹھے عالم بنیں گے. آپ کی اہلیہ ہمشیرہ بیٹی وہ علمہ بنے. تو ہمارے یہاں عمان میں کئی ایک مرد بھی پڑھ رہے ہیں اور کئی ایک خواتین بھی پڑھ رہی ہیں اس میں. تو بھائی احمد کی اہلیہ کا یہ 4تھا سال ہے، تو اس سال عالمہ بن جائیں گی. ان کا آخری یہ سیمسٹر چل رہا ہے، آخری سمائی. ہم نے تو اختتام پر ظاہر ہے کہ خواتین کو تو ہم دور سے دعوت دیتے بھی نہیں ہیں. مردوں میں سے بازو کا آنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر جہاں جاؤ تو اسے قرب و جوار میں اہتمام کرتے ہیں کہ ان کو سند بھی مل جائے، دستار بندی بھی ہو جائے، دعا بھی ہو جائے. تو 2 دن پہلے بدھ میں سہار میں گیا تو وہاں خبورہ کی 2 بچیوں نے دورہ حدیث کیا، ہم نے ان کی دعا کرائی. کل مطرح میں گئے، وہاں 2 بچیوں نے دورہ حدیث کی، ان کی دعا کرائی. اور آج یہاں الخیر کے اندر ان کی جو اہلیہ بھائی احمد کی، ان نے دورہ حدیث کیا تو اب ان کی دعا بھی ہوگی. تو کتنی سعادت ہے اگر ہم میں سے ہر کسی کی اہلیہ، والدہ، بہنیں اس کے اندر شریک ہو جائیں اور عالمہ بنے. میں بار بار پوری دنیا میں آواز لگا رہا ہوں اور اللہ کی ذات پر بڑی امید اور یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں. ایک وقت آئے گا یہ ماحول بنے گا انشاءاللہ. یہ گھر گھر میں عالم بننے کی فضا بنے گی. اس موبائل کا اللہ نے چاہا تو ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے انشاءاللہ. بس اس کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں اور غلط استعمال تو کرنا ہی نہیں ہے. بلا ضرورت بھی چھوڑ دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زندگی پرسکون ہوتی ہے. تو ان کی وجہ سے میں آخری حدیث ایک پڑھ دیتا ہوں. ببی قال حدثنا حمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت وزنی ہوں گے. وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جن حضرات نے یہ پڑھی ہے حدیث، میں ان کو اپنی طرف سے حدیث پاک کی اجازت دیتا ہوں. جو علماء ہے وہ سمجھتے ہیں، جو علماء نہیں ہوتے پھر بعد میں سوال کرتے ہیں کہ اجازت دیتا ہوں کا کیا مطلب ہوتا ہے. کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے، علمی ماحول میں کبھی بیٹھے ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر پوچھتے ہیں یہ مولانا صاحب اجازت حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک دور یہ تھا کہ لوگ 1000 کلومیٹر سفر کرتے صرف اتنی سی بات کہنے کے لیے کہ حضرت مجھے اجازت حدیث دے دیں. اتنی سی بات، مجھے آپ اجازت حدیث دیں. بس میں چاہتا ہوں کہ مجھے فلاں سے ملے، فلاں سے ملے، فلاں سے ملے، میری سند عالی ہوتی چلی ہے، میری سند عالی ہوتی چلی ہے. یعنی میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے ہیں. میں نے حدیث ان سے سنی، ان نے ان سے سنی، ان نے ان سے سنی. تو جتنے واسطے کم ہو جائیں علماء کہتے ہیں اتنی سند عالی، بلند عالی. پھر آپ مجھ سے بات سن لیں. اب کوئی بندہ آپ سے میری باتیں سنے گا، کوئی اس سے اور سنے گا. فرق ہے نا. جن نے براہ راست سنا ہے وہ اور طرح سمجھے، جو اس کے بعد والے ہیں فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کوشش کرتے ہیں. تو میں اسی اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ جن علماء نے سنی ہے میں ان کو اجازت حدیث دیتا ہوں. اور باقی تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے علماء کے لیے تخصص فی العقائد الاسلامیہ رکھا ہے، آن لائن ہے، اور ہفتے میں 2 دن ہے. جمعہ
ہفتہ اتوار 2 دن شام کو 2 گھنٹے ہفتے کے دن 2 گھنٹے اتوار کو تخصص کریں اور باقی جو حضرات ہیں وہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عالم بنیں گے. جو خواتین میری بات کو سن رہی ہیں وہ نیت فرمائیں کہ ہم عالمہ بنے گی انشاءاللہ. دیکھو میں نے پورے سبق میں آپ سے آپ کے بچوں کی بات نہیں کی. عام طور پہ بچوں کی بات کی بچوں کو دین پڑھاؤ. میں بچوں کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں خود دین پڑھو. جب خود دین پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھ لیں گے. خود دین نہیں پڑھیں گے تو بچے دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ باپ اور ماں جب دونوں رات کتاب کھولیں گے تو بچہ پوچھے گا نا ابو کون سی کتاب ہے, امی کون سی کتاب ہے, اگلا ماحول بن جائے گا. اور اگر ماں اور باپ اپنے موبائل پہ لگے ہوں گے, بچے سے کہہ دیں گے دین پڑھ, تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.